حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی لوگ جب جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ کچھ قبلہ کو ماننے والے یعنی کچھ مسلمان بھی ہوں گے تو وہ کافر مسلمانوں سے کہیں گے کہ تم لوگ مسلمان نہیں تھے۔ وہ مسلمان جواب دیں گے کہ کیوں نہیں، ہم مسلمان تو تھے۔ کفار کہیں گے تمہارے اسلام کا تمہیں کیا فائدہ ہوا، تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں ہو۔ مسلمان جواب میں کہیں گے ہمارے کچھ گناہ تھے جن کی وجہ سے ہم پکڑے گئے اور جہنم میں ڈال دیے گئے۔ مسلمانوں کے اس جواب کو اللہ تعالیٰ سنیں گے، فرشتوں کو حکم دیں گے، چنانچہ جہنم میں جتنے قبلہ کو ماننے والے مسلمان ہوں گے وہ سب اس میں سے نکال دیے جائیں گے۔ جب جہنم میں باقی رہ جانے والے کافر یہ منظر دیکھیں گے وہ کہیں گے اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، تو جیسے یہ نکل گئے ہم بھی جہنم سے نکل جاتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: میں ایک کامل کتاب اور قرآن واضح کی کافر لوگ بار بار تمنا کریں گے خوب ہوتا اگر وہ مسلمان ہوتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ والوں میں سے کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے تو لات اور عزیٰ بتوں کو ماننے والے ان سے کہیں گے جب تم بھی ہمارے ساتھ جہنم کی آگ میں ہو تو لا الہ الا اللہ کہنے کا تمہیں کیا فائدہ ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کے حق میں غصہ آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے نکال کر نہر حیات میں ڈال دیں گے جس سے ان کی جسم جہنم کی جلن سے ایسے صاف ہو جائیں گے جیسے کہ چاند گرہن سے نکل کر صاف ہو جاتا ہے۔ اس جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جنت میں یہ لوگ جہنمی کے نام سے پکارے جائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے چونکہ ان کے چہروں میں کچھ سیاہی ہوگی اس لیے یہ لوگ جنت میں جہنمی کے نام سے پکارے جائیں گے۔ وہ عرض کریں گے اے اللہ تعالیٰ تو ہمارا یہ نام ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی نہر میں نہانے کا حکم دے گے، وہ اس میں نہر میں نہا کر تو وہ سیاہی چلی جائے گی اور ان کا یہ نام ختم ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں ایسے پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑے کے نقش اور نگار پرانے ہو جاتے ہیں۔ کسی کو معلوم نہ ہوگا کہ روزہ، صدقہ اور قربانی کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن پر ایک ایسی رات آئے گی کہ اس کی ایک آیت بھی زمین پر باقی نہ رہے گی۔ فرشتہ ساری زمین سے سارا قرآن اٹھا کر لے جائے گا اور لوگوں کی مختلف جماعتیں باقی رہ جائیں گی جن کے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں کہیں گے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس کلمہ لا الہ الا اللہ پر پایا تھا، ہم بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت صلہ راوی نے پوچھا کلمہ جب وہ لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ روزہ، صدقہ اور قربانی کیا چیز ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انہیں کیا فائدہ ہوگا۔ حضرت حذیفہ نے ان سے اعراض فرمایا۔ حضرت صلہ نے وہ بار پوچھا تو دوبارہ پوچھا تو حضرت حذیفہ نے پھر اعراض فرمایا۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا تو حضرت حذیفہ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے صلہ یہ کلمہ انہیں آگ سے نجات دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ معاملے صاف رکھنے والا اور اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا وہ آدمی ہے جو لا الہ الا اللہ والوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا اور ان کی سب سے زیادہ تعظیم کرنے والا ہو۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ویڈیوز کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ آپ کا اپنا چینل راشد اسلامک میڈیا۔